الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله قبل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز برگو ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے قرآن کے اندر متعدد مقامات کے اوپر جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا جہاں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے اپنی راہ کے اوپر خرچ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے اور اکثر مقامات کے اوپر یہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ آتا ہے ساتھ ساتھ میں وَآتُوا الزَّکَاةَ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاں سر بسجود ہونے کی تنبیہ کی ہے حکم فرمایا ہے اللہ نے اتنی مرتبہ اپنے جو غرباء مساکین دنیا کے اندر رہتے ہیں اللہ نے ينفقون مال کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرو اور دوسرے مقام کے اوپر یہ بھی ملتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فرمایا ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے جس طرح اللہ کا حق ہے حضرت جابر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا بندوں کے اوپر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ کے اوپر حق کیا ہے تو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا بندوں کا حق ہے اللہ کے اوپر لا تشرک باللہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یعنی اللہ ہی معبود ہے وہی وحدہ لا شریک ذات ہے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بندوں کا اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر بندوں کا اللہ کے اوپر حق کون سا ہے تو مدینے کے
تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، کیا کریں بندے؟ فرمایا بندے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کریں، مالک کا ان بندوں کے اوپر پھر حق ہو کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا، ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کی اوقات نہیں ہے، بالکل ہی بندہ ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے، اب یہ بندہ بھی خدا کے اوپر حق رکھنے لگ گیا، یعنی جس طرح اللہ کا حق ہے اپنے بندوں کے اوپر، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا بندوں کا بھی حق ہے اللہ کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے ساتھ محبت کریں، پیار ایسا کریں کہ جس طرح اللہ کے ساتھ محبت ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار کریں، پھر فرمایا اللہ کے اوپر بندوں کا حق بن جاتا ہے۔ تو یہ متعدد مقامات کے اوپر اللہ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے۔ آج جو چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ اسی طرح عشر کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ والعزیز کبھی وقت ملا تو زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو مال دیا، رزق دیا، اس کے متعلق پھر اللہ نے تنبیہ بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس آیات کے اندر اللہ نے مثال دی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا اب اللہ نے دانے جو گندم کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مثال دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین سے خارج الارض زمین سے نکلنے والی ہیں، پھر اللہ نے کسی کے ساتھ مثال نہ دی، فرمایا گندم کے دانے کے ساتھ مثال دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ فرمایا جس وقت بندے کے گھر کے اندر دو بوریاں پڑی ہیں، ایک گندم کی بوری اٹھاتا ہے زمین کے اندر بیجنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھنے کے اندر دو بوریاں پڑی تھی، ایک ان میں سے کم ہو گئی ہے، ایک اٹھا کے چلا گیا، اب یہ لے کے گیا ہے کسی مسکین کو نہیں دینی، کسی غریب کو نہیں دینی، بلکہ فرمایا بوری اٹھائی زمین کے اندر مٹی کے اندر فرمایا پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اب اس کو پتہ بھی ہے یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، یہ ریت ہے، لیکن فرمایا اٹھاتا ہے اس زمین کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز بندہ پرہیز کرتا ہے، اپنے کپڑے ہوں، اپنی قیمتی چیز ہو، کبھی زمین کے اوپر نہیں پھینکتا، اٹھا کر اچھی جگہ کے اوپر رکھے گا کہ اگر زمین کے اندر رکھی تو گل جائے گی، خراب ہو جائے گی، فرمایا یہ دانے اٹھاتا ہے زمین کے اندر پھینک دیتا ہے، فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا ایک دانہ پھینکتا ہے اس میں سے اللہ 7 بالیوں اگا لیتا ہے، فرمایا 7 بالیوں سے فرمایا پھر اللہ ایک بالی سے 100 دانہ عطا فرما دیتا۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ ہے ایک دانہ زمین کے حوالے کر کے چلا گیا ہے، اس میں سے ایک بالی وہاں سے نکلتی ہے، فرمایا ایک بالی کے اندر پھر فرمایا 100 حبہ 100 دانے ایک بالی کے اندر اگتے، فرمایا اسی طرح ایک کے بدلے اللہ 700 دانہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ مٹی کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے اپنی گندم کو، اور فرمایا حوالہ کرنے کے بعد پھر اللہ اسی مٹی سے اس کو اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے مانگا کیا ہے؟ اللہ کچھ نہیں مانگتا، اللہ کی قسم، فرمایا اللہ فقیر نہیں ہے بلکہ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ اللہ الصمد ذات ہے، بندے خدا کو نہیں کھلاتے بلکہ خدا اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ اب یہاں بات کی تھوڑی سی ترتیب دیکھیں نا، فرمایا یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھ سے مانگتا نہیں ہے، فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اوپر دو، گویا کہ اللہ تم میں سے فرمایا جتنا تم نے زمین کے اندر بویا ہے اس سے کچھ حصہ مانگنا چاہتا ہے۔ بھئی اللہ نے کیا کرنا ہے حصہ؟ اللہ تو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، کوئی چیز رکھنے اور اٹھانے سے بھی پاک ہے۔ پتہ چلا جو بندہ زمین کے اوپر کسی غریب یتیم مسکین حقدار کو عشر نکال کے دیتا ہے، اللہ کی قسم عرش کے اوپر مدینے کے لال آمنہ کے تاجدار کا خدا راضی ہو جائے۔
وجہ یہ ہے اللہ اور مانگ کے کچھ نہیں کرتا، اپنے بندوں سے اللہ نے مانگ کے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائی توجہ کریں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ بندوں کی سوچ ہوتی ہے، فرمائے واللہ یعیدکم الفقر، فرمائے یہ الشیطان، شیطان کیا کرتا ہے بندوں کو اس وسوسے کے اندر ڈال دیتا ہے کہ فرمائے اگر تو اللہ کی راہ کے اوپر دے گا تیرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، تو پیاسا مر جائے گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، فرمائے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمائے شیطان ولولہ انگیز ان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تو نے اللہ کی راہ کے اوپر یہاں سے عشر نکالا یا زکوٰۃ دے دی تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، تیرے رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو اس شیطان کی رسیوں کو کاٹ کر اللہ کی راہ کے اوپر فرمایا ہاں عشر بھی نکالتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فرمایا او بندہ زکوٰۃ بعد میں دیتا ہے اللہ کی رحمت پہلے نازل ہو جاتی ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ نیکیاں تو بہت ساری ہیں، بندہ کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، پر میں اس کے باوجود اس کے اوپر اتنا بڑا فضل کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے راستے کے اوپر شیطان حائل ہوتا ہے، اسے روکتا ہے، پر میں روکنے کے باوجود یہ اپنے نفس کی نہیں مانتا، شیطان کی نہیں مانتا، بلکہ فرمایا یا رب رحمان کی مانتا ہے یا آمنہ کے لال کے فرمان کی مان اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ابھی اس نے دیا نہیں، پہلے رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ اکابرین نے جو منظر کشی کر کے ہمیں بتائی ہے، فرمایا کوئی بندہ سیدھی سمت کے اوپر چل پڑتا ہے اللہ کی قسم اللہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ انار کھایا جائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آگے صاحب زادی ہوں آمنہ کے لال کی بی بی فاطمہ الزہرا، عام عورت نہیں ہے، مومنوں کی ماں ہے اور جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا۔ حضرت مولا علی شیر خدا چند دینار پہ درہم پڑھے پر میں اٹھائے بازار کے اندر گئے، انار خریدا، ایک جتنے پیسے تھے اتنے کا انار آ گیا۔ آپ خرید کے راستے کے اندر آئے، مانگنے والا ایک بندہ آ گیا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ انار اللہ کی راہ کے اوپر جو مانگنے والا تھا بندہ اسے دے دیا۔ آپ واپس لوٹ کر گھر کے اندر آئے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہ کی قسم قربان جائیں آپ نے سوال کیا علی مجھے پتا ہے تم انار ضرور لے کے آئے ہوگے، یہ بتاؤ وجہ کون سی بنی ہے؟ مجھے پتا چل گیا ہے راستے کے اندر کوئی اللہ کی راہ کے اوپر مانگنے والا آ گیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں کوئی مانگنے والا آیا، میں نے اسے انار دے دیا۔ آپ آ کر بیٹھ گئے، تھوڑے ہی لمحات گزرے، فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی بارگاہ کے اندر کوئی بندہ انار پیش کر کے گیا۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جا یہ 10 انار ہیں حضرت علی کے گھر دے کر فرمایا وہ چل کر آئے، صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک انار اٹھایا اپنی جیب کے اندر ڈال لیا اور 9 انار حضرت علی کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اٹھائے، فرمایا گنتی کی 9 انوار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے نہیں ہو سکتے، یہ کسی اور کے ہیں، لے جا واپس چلا جا۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں، تجھے کیسے پتا چل گیا تیرے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ کے اوپر کامل یقین ہے، میں نے ایک دیے پر میں اللہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، جو اللہ کی راہ کے اوپر ایک دیتا ہے اللہ 10 عطا کرتا ہے، پر میں یہ ہو نہیں سکتا، میرے رب کا حکم جھوٹا ہو نہیں سکتا، یہ کسی اور کے ہیں میرے نہیں ہو سکتے۔ پر میں اس صحابی نے اپنی جیب سے انار نکالا اور وہ پیش کیا، کہتا ہے تھے 10 لیکن میں تو آزمانا چاہ رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو جواب دیا بڑا دلیروں والا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو علی کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا علم اور اتنی شان عطا فرمائی ہے، حضور کی نسبت سے اللہ کی قسم اس کا اندر بھی جانتا ہے اس کا باہر بھی جان لیتا ہے۔
میں حضور کی غلامی کی نسبت سے تو کیا سمجھتا ہے؟ کیونکہ میرا کامل ایمان خدا کے اوپر ہے۔ یہ بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا مال کم ہو جائے گا، کہیں میری جائیداد کم ہو جائے گی، پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو بندہ وپار کرتا ہے نا، اللہ کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے، کائنات کے اندر ہر جگہ سے اس بندے کو دھوکہ مل سکتا ہے، نقصان مل سکتا ہے، اللہ دگنا نہیں بلکہ چگنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بندے کا کامل یقین ہونا چاہیے اس بات کے اوپر الحمدللہ، کیونکہ اللہ دینے والی ذات ہے، لینے والا نہیں ہے مالک۔ اگر اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما بھی دیا کہ اللہ کی راہ کے اوپر دو، اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے منظر کشی کر کے پیش کر دیا۔ حضرت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام مسجد حرام کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ فرمایا آپ درس دے رہے ہیں لوگوں کو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے ان میں سے، فرمایا ہاں اگر قدرتی طور سے پانی آتا ہے، فرمایا 10واں حصہ نکالو، اگر تم خود پانی لگاتے ہو تو ان میں سے 20واں حصہ نکال کر غربا یتیما مساکین کو دو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرما لے گا۔ اللہ کے نبی خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک عیسائی نوجوان سن رہا ہے اور میں بات کو سنا، یہ بڑے دور دراز قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، پر میں اس کا مال بھی جانا تھا، اب کلمہ نہیں پڑا ہے عیسائی۔ جب اللہ کے نبی کی بات سنی اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی، اس نے کہتا کہ میں آزما کے دیکھ لیتا ہوں، اگر واقعی ہی اللہ مال کی حفاظت فرما لیتا ہے تو میں حضور کا کلمہ پڑھ جاؤں گا، اگر یہ بات معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹی ہے تو فرمایا تلوار اٹھاؤں گا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور میں یہ اس کے دل کے اندر خیال آیا، اور میں ادھر سے اس نے قافلے کو روانہ کیا، 2 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، ایک نوکر تھا جو اس کا سامان لے کر جاتا تھا، وہ عیسائی ہے، فرمایا اس کو بھیجا، آپ گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک چٹھی آئی، فرمایا اس بندے کے پاس کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، جو محلہ تھا جہاں سے وہ قافلہ جاتا تھا، فرمایا قافلے کو راستے کے اندر چوروں نے لوٹ لیا ہے، بندے بھی کافی سارے مر بھی گئے ہیں، زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ میں جس وقت اس نے یہ بات سنی گھر گیا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا، نیام سے تلوار نکالی اور اس ارادے کے ساتھ جا رہا ہے کہ اب جاؤں گا معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کروں گا، اس کو کہوں گا کہ تم نے کہا کہ جو بندہ زکوٰۃ نکال دے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اب میں نے زکوٰۃ بھی نکالی ہے جتنی بنتی تھی، پھر بھی میرے مال کی حفاظت نہ ہوئی، پر میں کچھ قدم اس نے آگے اٹھائے، چل کر گیا، دوسرا بندہ وہ لیٹر خط لے کر آیا، اور میں جو اس کا نوکر تھا جو سامان لے کر گیا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور میں سارے قافلے کو چوروں نے لوٹ لیا، بندے بھی زخمی ہو گئے، کچھ بندے مر بھی گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا سامان بھی محفوظ ہے اور میں منزل مقصود تک بھی پہنچ چکا ہوں، اور اللہ نے اس مال سے مجھے بڑا نفع عطا فرما دیا ہے، اس مال سے بڑا نفع مجھے عطا فرمایا۔ اور میں جس وقت یہ بات سنی اور میں پھر تلوار کو اپنی نیام کے اندر ڈالا اور چلتا چلتا حضور کے قدموں کے اوپر گر گیا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے بھائی وہ عیسائی ہو کے جب اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اگر حضور کا سچا غلام ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، جب اپنے مال سے اللہ کی قسم زکوٰۃ نکالے گا، عشر نکالے گا، اللہ اس کے بھی مال کی غیب سے حفاظت فرما دے گا۔ یہ مت سوچنا کبھی زندگی کے اندر کہ فرمایا گھاٹے والا سودا کر رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ جب بندہ تجارت کرتا ہے بالکل گھاٹا نہیں ہوتا، سراسر نفع کا سودا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ آئے، فرمایا آپ کے گھر مہمان تشریف لے کر آئے، 6 دینار لے کے اور میں واپس رستے کے اندر پہنچے، ایک اللہ کی راہ کے اوپر مانگنے والا آ گیا، فقیر صدا بلند کرتا آ رہا ہے، کوئی ہے دینے والا جو اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرے؟ آگے آنے والا یا ملنے والا اور کوئی نہ تھا، اور میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات تھی۔ آپ تو اتنے بڑے سخی تھے، آپ نماز کے عالم کے اندر آئے، حضور کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا مانگنے والا، حضور نے فرمایا چلا جا علی کی بارگاہ کے اندر،
वहां से तुझे कुछ मिल जाएगा। अब हजरत मौला अली शेर खुदा नमाज की हालत के अंदर हैं, बंदा मांगने वाला आ गया, आपने चांदी की अंगूठी पहनी हुई थी, नमाज के आलम के अंदर रकू के अंदर आप खड़े हैं, आपने एक हाथ से अंगूठी उतार कर उस बंदे को दे दी। लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या माजरा है, सलाम तो फेरनी थी, बाद में दे देते। आपने कहा बात ऐसी नहीं है, वो अल्लाह की राह के ऊपर मांगने वाला आया था, मैं भी तो खुदा की नमाज अदा कर रहा हूं ना। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, या नमाज अफजल है या देने वाले को देना। और मैं अली से कौन ज्यादा बेहतर जानने वाला है। और मैं आप चल कर आए, आगे मांगने वाला एक आ रहा है, 6 दिनार आपके हाथ के अंदर है हजरत मौला अली शेर खुदा के। और मैं आपने वो 6 दिनार दे दिए। अब कितना बड़ा औखा मामला होता है मेरे भाई, घर के अंदर मेहमान आए बैठे हूँ, हमारे पास लाखों रुपए पड़े होते हैं, तो फिर भी फिक्र पड़ी होती है कि अगला महीना अगला साल कैसे गुजरेगा। वो हैं भी 6 दिनार और बेची भी चादर है, अल्लाह की राह के ऊपर मांगने वाला आ गया और मैं आपने उसको दे दिए। चंद कदम आप आगे चले और मैं चलकर आते हैं, एक आगे सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग है, सर के ऊपर सफेद इमामा बांधा हुआ है, हाथ के अंदर ऊंटनी की महार पकड़ी हुई है और सदाएं बुला लगा रहा है, कोई है ऊंट खरीदने वाला, मैं देने के लिए आया हूँ। है जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीरा हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाया जिस वक्त रवाना हुए ने एक नौजवान फरमाया पापा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला सर ते इमाम सदाब क्या लिखांदा है, कोई है ऊंटनी खरीदण वाला, मैं बेचण वास्ते आया। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमांदे ने हाँ हाँ मैं ऊंटनी खरीदांगा, पर मैं किन्ने दी लेवांगा। हजरत मौला अली शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते ने 20 दिनार तेनू देवांगा, पर शर्त मेरे कोल मौके ते मौजूद कोई नहीं, उधार रख ले, जदू उठनी फरमाया बेचांगा वापस आके तेनू अदा करांगा तेरा कर्जा तेरे पैसे। फरमाया ओ कहंदे ले जा अली तेनू कोई नहीं जानदा, पूरा इलाका जान दे, पूरी दुनिया जान दिए, फरमाया अली दे नाम तो कौन वाकिफ कोई नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम उठनी खरीदी, फरमाया मंडी दे अंदर बाजार दे अंदर जिथे उठ विकदे ने आप उठनी लेके पहुंचे ने, खरीदण वाला आया आपने उठनी उते फरोख करी। मुख्तसर करदा जावा आपने 60 दिनार दी उठनी बेचिए, वापस आए ने 20 दिनार उस जेरे कोल उठनी लीती ओनू दिते ने, पर मैं बाकी सामान लेके घर दे अंदर पहुंचे ने। फरमाया जाके मेहमाना दी खातिर तवाज़ो करिए, खातिर तवाज़ो करन तो बाद मेहमाना नू रवाना कर छोड़िया। हजरत मौला अली शेर खुदा ने कुंडी लाइए वापस आके बैठे ने, अजे आपने तशरीफ नहीं रखी, तक्कल बाब दरवाजे ते दस्तक होई है, आपने जाके दरवाजा खोले आओ, दरवाजे ते आने वाला और कोई नहीं, जेड़े आए ने उन्हां दा नाम मुहम्मद मुस्तफा दिया। अल्लाह अकबर फरमाया जेड़े दरवाजे ते तशरीफ लेके आए ने मदीने दे ताजदार आमना दे लाल, फरमाया रिवायत दे अंदर आंदे अल्लाह दे नबी ने अपना दस्से मुबारक उठाया और हजरत अली दी कमर ते रखिया और अल्लाह दे नबी ने पूछा अली दसना तेनू उठनी देण वाला कौन है, तेरे कोल लेण वाला कौन है। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हाथ जोड़ के अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह ते ओदा रसूल बेहतर जानदा है। मदीने दे ताजदार आमना दे लाल ने फरमाया अली तू इथे जमीन दे उत्ते, फरमाया एक गरीब दा ख्याल रखिया, सखावत करिए। फरमाया एक गल अल्लाह नू बड़ी महबूब होई है, अल्लाह नू बड़ी पसंद आई है, अल्लाह ने उधरू जिब्रील नू भेजिया, फरमाया जा जिब्राइल उठनी ले जा, उधर मिकाईल नू भेजिया, फरमाया जाना अली को उठनी खरीद ले, जाके नफा दे ले,
اللہ دے نبی نے فرمایا علی صرف زمین دے اتے نہیں تیرے اس کام دے اتے عرش دے اتے فرشتے پہ دھواں مچا تیرے اس کام نو اللہ نو بڑا پسند آیا ہے کہ اللہ نے جبرائیل نو بھیجا اٹھنی لے جا اور ادھر میکائیل نو بھیجا فرمایا جانا علی اٹھنی بیچن آ رہا ہے 40 دینار نو نفع بھی دے دے اور اٹھنی خرید کے لے آ میرے بھائی اللہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے اور یہ صحیح روایت کے اندر آتا ہے فرشتے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا کہ فرشتے رب سے سوال کرتے ہیں یا مولا یہ زمین جو تو نے بنائی ہے یہ حرکت کرتی تھی فرمایا ہلتی تھی آیا مولا یہ بتا تو نے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے میخیں لگا دی پوری روئے زمین کے اوپر دیکھیں چاروں طرف پہاڑ لگے ہوئے ہیں یہ زمین حرکت کرتی تھی اس وجہ سے اللہ نے میخیں بنا کے پہاڑوں کو گاڑ دیا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا شد من الجبال میں یا مولا یہ بتا یہ پوری روئے زمین کے اندر تو نے پہاڑ لگائے کیا پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے ان سے بڑی کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں ہاں میرے فرشتے اس سے بھی بڑی ہے تو فرمایا کیا ہے فرمایا الحدید اس سے بڑا ہے تو لوہا ہے حدید کہتے ہیں عربی کے اندر لوہے کو فرمایا لوہا ایسا ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے فرمایا فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اس لوہے سے کوئی بڑی طاقتور چیز ہے کوئی سخت چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں ہاں فرشتے ہو اس سے بڑی اگر طاقتور ہے تو فرمایا وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے پھر فرشتے سوال کرتے یا مولا فرمایا ہاں آگ سے کوئی بڑی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں ہاں آگ سے اگر طاقتور ہے تو وہ پانی ہے فرمایا یا مولا پانی سے بڑی طاقتور چیز کون سی ہے اب ذرا سن اس فکرے کو اپنے دل کے اوپر لے فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتوں اتنی طاقتور زمین نہیں ہے اتنے طاقتور پہاڑ نہیں ہے اتنا طاقتور لوہا نہیں ہے اتنا طاقتور فرمایا پانی نہیں ہے ہوا نہیں ہے فرمایا جتنا طاقتور میرا وہ مومن ہے جو فرمایا ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں میں ان سب سے طاقتور وہ مومن ہے جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں لگنے دیتا میرے بھائی یہ دنیا نے ایک عجیب مقولہ دیا ہے لوگوں کو کہ مال کم ہو جاتا ہے دینے کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہوتا اب ذرا سنیں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے جو منظر کشی کر کے بتائی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر دھرتی کے اوپر رہ کر جو بندہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر فی سبیل اللہ کسی کو فرمایا کوئی چیز عطا کر دیتا ہے فرمایا عرش کے اوپر خدا بھی راضی ہو جاتا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے یہ اللہ کے نبی نے اب کسی مولوی نے نہیں کہا یا کسی پیر نے نہیں کہا بلکہ یہ رب کا قرآن ہے یا حضور کا فرمان ہے اب ذرا دیکھیں نا مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فرمایا اب اس آیت کے تحت جو مفسرین لکھتے ہیں فرمایا بندے نے دانے اٹھائے زمین کے اندر پھینکے اب بندے کو پتہ نہیں ہے کہ دانہ سیدھا پڑا ہے یا الٹا پڑا ہے زمین کے اندر میں پھینک کر آیا ہوں یا نچائی کی طرف چلا گیا ہے یا اوپر پڑا ہے فرمایا یہ پھینک کر چلا آتا ہے اور فرمایا اوپر سے پانی لگا دیتا ہے اب دانہ اتنا سخت ہے کہ چبانے کے اندر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنے سخت دانے سے اگر اتنی نرم بالی جو نکلتی ہے اگر ہلکا سا ہاتھ بھی لگ جائے وہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیہات کے اندر رہنے والے جو بالی زمین کو چیر کر نکلتی ہے فرمایا بڑی نرم ہوتی ہے اگر بندے کا ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے ہلکا سا فرمایا ایک تن کا بھی لگ جائے زور سے وہ ٹوٹ جاتی ہے فرمایا وہ زمین کے اندر جو دانہ پھینکا کھجور کا ہے اور یا فرمایا گندم کا ہے وہ دانے کو چیر کر اور زمین کو چیر کر اوپر نکالنے والی ذات ہے تو اللہ الصمد رب کی ذات
اب یہ چودھری صاحب ہے، خان صاحب ہے، ججوا صاحب ہے، ملک صاحب ہے، جو بھی ہے، فرمایا یہ زمین کے اندر دانے کو بو کر فرمایا پھینک کر چلا آیا، اوپر سے اس نے حل بھی چلا دیے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا دانا کس طرح میں پھینک کر آیا ہوں، سیدھا ہے یا الٹا ہے، فرمایا رات کے لمحے کے اندر جو دانے کو سیدھا کر کے اس سے بالی اگانے والی اللہ کی قسم رب لم یزل کی ذات ہے۔ ہاں اس بات کے اوپر کبھی تکبر نہیں کرنا، کبھی غرور نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے اور تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ اب دیکھیں نا یہ بات کا مسئلہ سمجھ لیں تھوڑا سا، فرمایا اللہ نے جو عشر ذمہ لگایا ہے لوگوں کے اوپر، ان میں سے فرمایا ایک نصف عشر نکالا ہے۔ ہاں اگر زمین پانی آسمانی سے سراب ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، فرمایا ان میں سے 10واں حصہ فرمایا یہ ذمہ دار عشر کا نکالے، 10واں حصہ یعنی 10 من۔ ہاں اگر کوئی اور چیز ہے یہ بات نہیں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں شیخ گندم کے اوپر عشر ہوتا ہے، نہ میرے بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا جو کچھ بھی خرجہ من الارض، زمین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، اگرچہ اپنی زبان کے اندر اس کو لوسن کہا جاتا ہے، برسین کہا جاتا ہے، فرمایا اس کے اوپر بھی اس کو عشر ادا کرنا ہوگا، اور اگر فرمایا دھان نکلتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو عشر ہوگا، زمین سے درخت اگتے ہیں اس سے بھی اس کو عشر ادا کرنا ہوگا، گنا نکلتا ہے اس سے بھی اس کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا یہ جو بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کر عشر نہیں ادا کرتا نا، فرمایا یہی عشر یہی مال اس کا قیامت کے دن فرمایا 2 منہ والا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا اور اس کو پکار کر کہے گا، فرمایا میں وہی دولت ہوں جس سے بچا بچا کر درختہ تھا، یتیموں اور مسکینوں کا حق کھاتا تھا، فرمایا وہی دولت ہوں میں چل کر آئی ہوں، اور یہاں تک لکھا ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا وہ توک بن کر اس کے گلے کے اندر پڑ جائے گا، فرمایا اس وقت وہ چیخے گا پکارے گا کہ کاش میں اپنے دیے ہوئے رزق سے اللہ نے جو دیا ہے فرمایا اس سے میں اپنا عشر نکالتا رہتا، اس کا اب جو بندہ عشر نکال کے دے دیتا ہے غربا یتاما مساکین کو، فرمایا اس کے رزق کا محافظ خود خدا بن جاتا ہے، اور جس کے رزق کی حفاظت خدا کرے فرمایا اس کو لوٹنے والا ہو سکتا ہے کوئی۔ تو میرے بھائی آخری جملے آپ اس بات کو سمجھیں، اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو اپنے امام کے صاحب جہاں جہاں سے چل کر آتے ہیں، جو نالج رکھنے والا ہے سمجھنے والا بندہ ہے، کیونکہ اس سے جا کر پوچھیں۔ اب ایک بندے کی 100 من گندم ہوئی ہے، 100 من میں سے کوئی دین اسلام نے زیادہ نہیں مانگا اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے لیے، ان میں سے فرمایا اس نے 5 من نکالنے ہیں، اور اکثر ہوتا کیا ہے جب 5 من دینے کے لیے آتے ہیں تو لوگوں کو اٹیک ہونے لگ جاتا ہے کہ 100 میں سے 5 من کیسے نکالیں، اگر اس سے تو یہ تو پوچھ یہ 100 من تجھے دینے والا کون ہے، یہ اللہ کی ذات ہے نا، فرمایا اس نے تو بغیر گنے گنائے تجھے عطا کر دیا نا، کبھی یہ حساب تو لگانا اگر اللہ تجھے نہ دیتا فرمایا تو کہاں سے لے آتا، یہ دینے والی ذات ہے، لینے کے اوپر تو کبھی نہیں گھبرایا، جب خدا کے دین کے اوپر دینے کے لیے یا مساکین یا غربا کو دینے کا وقت آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کبھی پریشان نہ ہوا کریں، اللہ کی راہ کے اوپر دیتے چلے جائیں، کوئی گن کر دیتا ہے تو فرمایا بالکل اچھی بات ہے، یہ دین اسلام اس بات کی ہمیں تبلیغ دیتا ہے، اگر کوئی بھی گنتی نہیں بھی کرتا جس طرح وہ بغیر گنتی کے دیتا ہے اللہ بھی بغیر گنتی کی عطا فرما دیتا ہے۔ آمین وما علی الشاء الا البلاغ۔